السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمارے مائنڈ ڈائنمکس اینڈ ہیلنگ کورس میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سیشن کا آغاز کریں، آج ہم سب سے پہلے ایک میڈیٹیشن کریں گے، اور میڈیٹیشن کے بارے میں تفصیل بتانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ اس سیشن میں ہم پورے کورس میں ہم جو کچھ بھی میڈیٹیشنز کے میوزک کا استعمال کر رہے ہیں وہ عام میوزکس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آواز، وہ ساؤنڈز آپ کو انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر یا کہیں اور پر مل جائیں، لیکن اسے میں نے کچھ سافٹ ویئر کی مدد سے بائنرل بیٹس کے اندر کنورٹ کیا ہے اور وہ خاص فریکوینسیز سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم نے انہی میوزکس کا جو ہے وہ سلیکشن کیا ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ انہی میوزک کے ساتھ میڈیٹیشن کیجیے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو افیکٹو انداز میں چینج کر سکے۔ تو آج کا جو ہمارا ایک میڈیٹیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اوکے، تو میں امید کرتا ہوں آپ سب نے میڈیٹیشن مکمل کر لیا ہوگا، اور جو بھی آپ کا ایکسپیرینس تھا چاہے تو گروپ میں شیئر کر دیں یا پھر ممکن ہو تو پھر آپ ان باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں اگر کچھ پرسنل بات ہو تو، لیکن اسے ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ نے کیا کیا دیکھا اور کتنا زیادہ ریئلسٹک یا حقیقی آپ کو محسوس ہوا۔ تو آج کے ٹاپک کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور آج ہمارا ٹاپک دا میریکلز آف میڈیٹیشن، یعنی مراقبہ کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور اس پر ہم تفصیل سے آج انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از میڈیٹیشن، مراقبہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ ٹو فوکس اینڈ کنیکٹ یور مائنڈ آن اے پرٹیکولر آبجیکٹ ٹو اچیو اے مینٹل کلیئر اینڈ ایموشنل کام اسٹیٹ، کسی بھی چیز پر اپنی توجہ مرکوز کرنا اس مقصد کے ساتھ کہ آپ کی مینٹل اور ایموشنل اسٹیٹ جو ہے بالکل کام ہو جائے۔ اگر میں اس کو آسان الفاظ میں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کروں تو جب کبھی آپ کسی بھی نقطے پر، کسی بھی نام پر، کسی بھی تصویر پر، ڈائیگرام پر یا اپنے آپ پر، کسی بھی ایک چیز پر، ایک پرٹیکولر پوائنٹ پر جب آپ اپنی پوری توجہ مرکوز کر لیتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں میڈیٹیشن، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیٹیشن کے بینیفٹس کیا ہیں، وہ کیا فوائد ہیں جو میڈیٹیشن کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ تو میڈیٹیشن کے جو فوائد ہیں ان میں سب سے پہلا اور اہم ترین فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارا برین فزیکلی میڈیٹیشن کی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر بہت سارے نیورولوجیکل چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں میڈیٹیشن کی وجہ سے، اور یہ بات ایک یا دو مرتبہ نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ مختلف یونیورسٹیز میں برین اسکیننگ کے ذریعے ریسرچز کر کے پروف کی گئی ہے یہ بات، اور 5 اس کے ایفیکٹس پروون سائنٹیفکلی ایفیکٹس ہیں جو میں آپ کو گروپ میں ایک ویڈیو کی صورت میں بھی شیئر کر رہا ہوں، تو کائنڈلی آپ اسے دیکھ لیجئے گا۔ جیسا کہ ہم نے اپنے لاسٹ سیشن میں بھی بات کی تھی کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ ایڈکٹڈ ہو گیا ہے ہر چیز کو بہت زیادہ سوچنے کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں، اور بلکہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے منکی مائنڈ، یعنی ایک ایسا ذہن جو ہر وقت اپنے آپ سے گفتگو کرتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے۔ کل بھی میں نے ایک مثال بیان کی تھی کہ جیسے کوئی شخص سڑک پر پاگل گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ چلا چلا کر اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، کچھ بھی اٹھ پٹانگ سی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس میں اور ہم میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ وہ چیخ کر آواز کے ساتھ بلند آواز سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور ہم بالکل دھیمے سے اپنے آپ سے اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میڈیٹیشن کا جو سب سے اہم ترین جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ آپ کے جو منکی مائنڈ ہے اس کو اسٹاپ کر دیتا ہے، اسے روک دیتا ہے، یعنی آپ کا جو ذہن بہت زیادہ جو بول رہا ہوتا ہے اس کو خاموش کرنے میں آپ کو بہت زیادہ یہ مدد کرتا ہے۔ آپ کے اندر ایک کامنس، آپ کے اندر ایک پیس کی جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ میڈیٹیشن کے بنیادی طور پر 3 اسٹیجز ہیں۔ سب سے پہلا اسٹیج ہے چانٹنگ لیول، دوسرا اسٹیج ہے کنسنٹریشن لیول، اور تیسرا اسٹیج ہے کاسمک یا ٹرانسینڈنٹل لیول۔ تو یہ بالترتیب اسٹیجز ہیں۔
سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چانٹنگ لیول کی کہ چانٹنگ لیول کیا ہوتا ہے. یہ سب سے بنیادی اور بگننگ لیول کا اسٹیج ہے جس میں آپ کوئی بھی ون سیلیبل ورڈ یا منترا ہم بیسکلی ہندی میں الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، ورنہ کوئی وہ منتر اس ٹائپ کا نہیں ہے. کوئی بھی سینٹینس ایک لفظ ہوتا ہے جس کو آپ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں بار بار. مثال کے طور پر آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ اللہ پکارتے ہیں بار بار، اللہ اللہ، یا پھر آپ نون کا چینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ہا میم. یا ہندوازم میں اوم کا جو ہے وہ چینٹنگ کی جاتی ہے. اس طرح بہت سارے ایسے ورڈز ہوتے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے کہ کون سے ورڈز کے ذریعے ہم چینٹنگ کر سکتے ہیں. تو اس کے مدد سے جو ہے چینٹنگ کی جاتی ہے، یعنی ایک لفظ ہوتا ہے جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے اور اپنا فوکس اسی جانب کیا جاتا ہے. ایک چیز جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ کبھی بھی میڈیٹیشن کے اندر آپ کو الفاظ یا کوئی بھی لینگویج نہیں ہونی چاہیے، انلیس یہ کہ وہ گائیڈڈ میڈیٹیشن ہو. جیسا کہ ہم نے پہلے گائیڈڈ میڈیٹیشن کیا تھا تو اس کے اندر بیک گراؤنڈ میں وائس موجود تھی، لیکن جب ہم سادہ سا کوئی میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم کوئی بھی لینگویج یوز نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیٹیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رائٹ برین کو ایکٹیویٹ کریں اور اس کو فل اس کی انٹینسٹی کے ساتھ، اس کی پوری انرجی کے ساتھ ہم اس کو استعمال کریں اور اپنا لیفٹ برین تھوڑا سا سلا دیں. تو اگر آپ لینگویج اس کے اندر انوالو کر دیں گے تو ہوگا کیا، اس سے آپ کا لیفٹ برین جاگنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فرض کریں کہ آپ کوئی میڈیٹیشن کر رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی نعت آپ سن رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ الفاظ آپ کے ذہن میں چلیں گے تو لینگویج کا ایک تو فیکٹر آپ کا لیفٹ برین ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور آپ کا ذہن بجائے اس کے میڈیٹیشن کے ان الفاظ پر توجہ کرنا شروع کر دے گا، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. تو ہمیشہ میڈیٹیشن کرتے ہوئے یا تو کوئی ایسی لینگویج ہونی چاہیے جو ہمارے لیے ایلین لینگویج ہو، یعنی جس کے معنی ہمیں معلوم ہی نہ ہو، پہلی چیز. یا پھر الفاظ اس کے اندر کوئی موجود ہی نہیں ہونے چاہیے. جیسے ابھی ہم نے ایک میڈیٹیشن جو کیا ہے اس کے اندر کچھ الفاظ تھے، لیکن کیونکہ وہ غالباً رشین میں تھے تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی لینگویج فیکٹر اس کے اندر انوالو نہ ہو. اور آخری جو اس چینٹنگ لیول کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس لیول کے ذریعے ہمارے جو ذہن کے جو تھاٹس ہیں، آٹومیٹک تھاٹس ہیں، یہ بہت زیادہ کنٹرول ہو جاتے ہیں. یہ بالکل پہلا لیول ہے کہ ہم اپنے ذہن کو کنٹرول میں کر لیں، تھاٹس کو. پھر اس کے بعد ہم سیکنڈ اسٹیج پر آتے ہیں. اوکے، میں آپ لوگوں کے کچھ ایکسپیرینسز پڑھ رہا تھا، تو یہ چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جب ہم ایک اسپریچول جرنی پر نکلے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہمارے انکانشیس کے اندر ہے، ہمارے لاشعور کے تہہ خانے کے اندر موجود ہیں، وہ باہر آئیں گی. ٹھیک ہے، اور وہ ممکن ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن آپ تھوڑا سا ڈسٹرب رہیں، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ بالکل نارمل ہوتے رہیں گے اور یہ چیزیں باہر آئیں گی، تبھی آپ کے اندر جو اس کے نیگیٹو ایفیکٹس، امپیکٹ جو پڑ رہا تھا وہ ختم ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ لیول کی، کنسنٹریشن یا فوکس لیول. اسے مائنڈ فلنس میڈیٹیشن بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں بنیادی طور پر ہم کیا کرتے ہیں، یہ بھی بالکل بیسک لیول کا ہوتا ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی سانسوں پر یا کسی تصویر پر آنکھیں بند کر کے، یہاں سامنے رکھ کر بھی، یا پھر ہم جو میوزک سن رہے ہوتے ہیں صرف اس پر توجہ ہماری ہوتی ہے. یعنی ہماری پوری کی پوری توجہ اس میوزک پر ہوتی ہے، اس تصویر پر ہوتی ہے، اور ہم گہری سانس لے رہے ہوتے ہیں. ہم کچھ بول نہیں رہے ہوتے، ہمارے لب جو ہے وہ بالکل خاموش ہوتے ہیں. اس میڈیٹیشن سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس میڈیٹیشن سے بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا برین جو ہے وہ صرف ان خیالات کی طرف مرکوز ہوتا ہے جو آپ کے لیے قابل عمل، جو پرپسفل یا پھر کوئی مقصد کے حامل ہیں. یعنی بے وجہ جو خیالات ہوتے ہیں نا، اس کو اس پریکٹس کی وجہ سے آپ کا برین فلٹر کرنے شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا بھی ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے، کیونکہ تمام میڈیٹیشنز کا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے تھاٹس کا فلو رک جائے گا. جو اندر جو ایک آواز مسلسل چل رہی وہ تو رک جائے گی. تمام
لیولز کا یہ ہے، لیکن اس لیول کا جو سب سے اہم فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا برین اپنے خیالات کے معاملے میں بہت زیادہ پرپس اور بہت زیادہ مقصدیت کا حامل ہو جائے گا. وہ بے وجہ نہیں سوچے گا بلکہ اچھی باتیں سوچے گا پہلی چیز، اور آپ جو بھی کام کر رہے ہوں گے نا اس میں آپ کا فوکس بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور ایک اور جو یہاں پر نہیں لکھا ہوا، اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی نیند اور آپ کا حافظہ، یہ دو چیزیں بھی بہت اچھی ہو جاتی ہیں میڈیٹیشن سے اس لیول کے. اس کے بعد تیسرا لیول ہے کانٹمپلیشن لیول. یہ لیول جو ہے پہلے اور دوسرے کے بعد ہی ہوتا ہے عام طور پر. یہاں پھر اس کی جو دوسری صورت ہوتی ہے وہ یہ کہ کوئی اسپریچول ماسٹر موجود ہو جو آپ جس کی نگرانی میں آپ یہ میڈیٹیشن کر رہے ہوں. اس میڈیٹیشن میں ہم کسی چیز پر فوکس کرنے کے بجائے کچھ منظر ہوتے ہیں جنہیں ہم امیجن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے ہم اسے ریئلسٹک محسوس کریں. یعنی جو بھی ہم امیجن کر رہے ہیں اسے ریئل میں محسوس کرنا، ایموشنز کے ساتھ اس کو امیجن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جو ہے ہمارا تیسرا لیول ہے. اور اس لیول کی میڈیٹیشن جب کبھی آپ کو بتائی جائے، جیسا کہ آج کا جو ہمارا میڈیٹیشن تھا وہ بھی اسی لیول کا تھا، تو اس میں آپ کو اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ کم از کم 5 منٹ آپ کے ایسے گزرنے چاہیے جس میں آپ کا میڈیٹیشن جو ہے پورا فوکس ہو اسی امیجنیشن کی طرف اور کوئی خارجی خیالات نہ ہو. یہ شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن 5 سے 6 مرتبہ جب آپ کریں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے خیالات آپ کے کنٹرول کے اندر کم از کم میڈیٹیشن کی صورت میں، یعنی میڈیٹیشن کی حالت میں آ جائیں گے. اور اس میڈیٹیشن کی جو سب سے اہم خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی مینیفیسٹیشن کی جو پاور ہے، یعنی آپ اپنی زندگی کو جو بہتر بنانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ جو بھی ویژولائز کرنا شروع کر دیں گے وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو جب یہ میڈیٹیشن کریں، اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اس میں کوئی بھی نیگیٹو بات آپ نے جو ہے نہیں سوچنی. اگر آپ کا کبھی موڈ خراب ہو کسی وجہ سے اس میڈیٹیشن میں، اس طرح کے میڈیٹیشنز کے اندر کوئی بری چیز، کوئی برا امیجنیشن آپ کے ذہن کے اندر آ رہا ہے، تو آرام سے، یعنی جھٹکے سے نہیں، بالکل آرام سے سانس لیتے ہوئے اس میڈیٹیشن سے باہر آ جائیں. اس میڈیٹیشن کو اس وقت کنٹینیو نہیں کریں، ٹھیک ہے. اور اگر یہ مسلسل اس طرح معاملہ ہو رہا ہو تو پھر آپ مجھ سے بھی پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں چوتھا لیول، کاسمک یا ٹرانسینڈنٹل لیول. یہ جو لیول ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پہلے کے جو ابتدائی 2-3 لیولز ہیں اس کو آپ نے مکمل کیا ہو، ٹھیک ہے. اور اس لیول کا جو مقصد ہے وہ یوں سمجھ لیں ایک ایسی کیفیت کے اندر آ جانا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی بھی غم، کوئی بھی پریشانی یا اس طرح کی کیفیت سے آپ نہ گزر رہے ہوں. ٹھیک ہے، وقتی طور پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کو براہ راست متاثر نہیں کریں گی، یعنی آپ کی روح کو متاثر نہیں کریں گی. اور آپ انسان کے نفس اور روح کو جو مکس کر دیا تھا اس سے آپ نکل جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں. اور اس میڈیٹیشن میں کم از کم 15 منٹ تک آپ تھاٹ لیس بالکل ہو جاتے ہیں میڈیٹیشن کے دوران بھی. اور اگر آپ نے یہ لیول کمپلیٹ کر لیا اور اس اسٹیج سے آپ گزر گئے تو پھر یوں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بٹن کی طرح ہوتا ہے، آپ جب چاہیں اپنے تھاٹس بند کر دیں اور جب چاہیں اپنے تھاٹس آن کر دیں. اسے مختلف مذاہب میں مختلف نام بھی دیا گیا، لیکن ابھی ہم اس کو مذہبی تناظر میں اتنا نہیں لے رہے، ہم اس سے صرف ایک سائیکلوجیکل اور نیورولوجیکل یا روحانی تناظر میں لے رہے ہیں کہ آپ کا اپنے نفس پر پورا کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے اور آپ ایک اسپریچول پرسنالٹی بن چکے ہوتے ہیں اس لیول پر آ کر. اور یہ وہ لیول ہوتا ہے جہاں پر آپ آسٹرل پروجیکشن یعنی روح کی پرواز کا سفر کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے جو ہے مشاہدات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی جو سائیکک ایبیلٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہوتی ہے. اس میڈیٹیشن کے ذریعے آپ کی جو کانشیس لیول ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل الٹرڈ ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں، جیسے ایک چیونٹی ہے، وہ میتھمیٹکس کے حساب کتاب نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا کانشیس لیول ہی اتنا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ ادھر تک اس چیز کو دیکھے گی. یعنی وہ اس کے کانشیس لیول کے اندر آ ہی نہیں سکتا کہ فزکس کیا ہے، میتھمیٹکس کیا ہے، جیومیٹری کیا ہے. انسان کا کانشیس لیول اس سے زیادہ ہے تو وہ میتھمیٹکس اور یہ ساری چیزیں کر رہا ہے.
لیکن یہاں پر مادی زندگی میں پڑھنے کی وجہ سے ہمارا ایولیوشن جو ہے وہ رک گیا ہے. تو اگر ہم یہ میڈیٹیشنس یا اس اسٹیج سے گزر جاتے ہیں تو پھر ہم اس کانشیس اسٹیٹ سے بھی بڑھ کر ایک ٹرانس لیول کانشیس کے اس میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے ہمیں جو ہے بہت ساری انفارمیشن، بہت ساری نالجز، کہہ سکتے کہ ڈیوائن قسم کی نالجز جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہوتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو میڈیٹیشن ہے اس سے وہ تمام فوائد حاصل ہو جاتے ہیں جو اس سے پہلے کے جو لیولز ہیں اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں.